اب کل رات کو یہ خبر اڑ گئی یا افواہ اڑ گئی کہ عمران خان صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. ہاں جی, یہ باہر بیٹھے کچھ یوٹیوبر, ایک جو بڑے یوٹیوبر ہیں انہوں نے کہا جی ہمیں جی ایچ کیو سے 3 اعلیٰ افسروں نے یہ بتایا ہے ماشاءاللہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ خان صاحب بس نہیں رہے دنیا میں. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, پہلے بھی ہو چکا ہے. اب اور اتنے وثوق سے وہ بات کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر ہمارے دوست ہیں کینیڈا میں سعید میو صاحب, ان کا فون آ کے جب میسج آیا روتے ہوئے کہ یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ خان صاحب جیل میں تو نہیں ہیں گزشتہ 2 دن سے. اچھا, بھئی کہاں سے تصدیق ہو گئی, کس نے کی ہے؟ میں نے لاہور پڑھا, ان کو کہا بھائی, لوگوں کو کہا, دیکھا, اور سوشل میڈیا پہ بحث جاری. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو سلامت رکھے. جو لوگ شامی صاحب یہ خبریں دے رہے ہیں جھوٹی, پھر وہ یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ کھانے میں ان کو یہ دیا جا رہا ہے, وہ دیا جا رہا ہے, چیئر سیڈز وغیرہ, وہ کہاں جا رہے ہیں؟ جو کتابیں بھیجی گئی ہیں وہ انہوں نے واپس بھی بھجوائی ہیں, تو وہ کون بھجوا رہا ہے پھر؟ نہیں, پہلی بات یہ دیکھیں کہ میری بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں لوگوں کی, ان کی فیملی کی, ان کے وکیلوں ملاقات کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی یہ کوئی یہ تو جنیوا کنونشن میں کے تحت بھی آپ کسی قیدی کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. آپ تو کلبھوشن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے. آپ یہ کہ تماشا کیا ہے, کون لوگ ہیں یہ اس طرح کی جو صورتحال جنہوں نے پیدا کی ہوئی ہے؟ بھئی آپ ان سے ملاقات ہونے دیں, ان کی بہنوں کو ملنے دیں, ان کے وکیلوں کو ملنے دیں, بہنیں تو بیٹھی ان کے عزیز و اقارب کو ملنے دیں, جو روٹین کی بات ہے. وگرنہ کسی کے اوپر جرت ہی نہیں ہوگی اس طرح ایک ماحول خراب کرنے کی. اور یعنی آگ لگانا ہے نا, لوگ جو ہیں بھڑک اٹھیں گے. پچھلی دفعہ جب یہ ہوا تھا تو اڈیالہ جیل کی انتظامیہ کی طرف سے ایک وضاحت آئی تو بالکل نہیں, سوال یہ ہے ملاقاتیں کو بند کی ہوئی ہیں, یہ کہا کہ, اور بشرا بی بھی جو ہے ان کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں. تو ایسا نہ کریں. ان سے تو ہوئی ہے ملاقات. شہباز شریف صاحب, آپ تو اقلیتوں کے حقوق کا مقدمہ لڑ رہے تھے, اور بھائی یہ جو اکثریت کے حقوق تو دے دیں, اقلیت کے تو بعد میں دیتے رہیں گے. اکثریت کے حقوق حد ہو گئی ہے. تو یہ تماشا ختم کریں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو آگ لگانے والے ہیں, چنگاریاں بھس میں ڈالیں, یہ لگے رہیں گے اور قوم کو یعنی خلجان میں مبتلا کرتے رہیں گے. اور اسی طریقے سے یعنی ہم ہم حادثے جو ہیں ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے یار. بہت ہو چکی ہے, ہمارے ساتھ بہت ہو چکی ہے, خدا کے لیے رحم کرے. اور ان کے جو بیچارے جو ہیں سہیل افریدی صاحب, سن لیں, ان کو بھی ملاقات کا وقت دے دیں. اچھا, وہ ایک اور بات کر رہے ہیں شامی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں جمعرات کو اگر نہیں ملنے دیا تو جمعرات سے ہی ہم جو ہے نا وہ احتجاج کرنے شروع کر دیں گے. کریں گے. اب تو پنجاب کے بارے میں بھی خبریں آ رہی, پنجاب کابینہ کے بارے میں کہ بڑی دھماکہ ہونے والا ہے. اچھا, برج الٹنے والے ہیں. اچھا, ہاں, یہ تو سب کچھ یہاں پہ اچھا چل رہا ہے شامی صاحب. بڑا 1-2 تو بڑے بڑے اونچے سر جو ہیں نا وہ خطرے میں. اچھا, تو پنجاب کابینہ جو ہے رد و بدل ہوگا شامی صاحب یا بالکل ہی غائب ہو جائیں گے؟ رد و بدل. اچھا, نہیں, وزیر اعلیٰ کو خطرہ نہیں ہے. اچھا, ان کے دائیں بائیں خطرہ ہے. اچھا, اور وزارتیں یعنی کہ تبدیل ہوں گی, وزارتیں تبدیل ہوں گی یا وزیر تبدیل ہوں گے. اچھا, کچھ ہوگا ضرور. اچھا, اب میں تفصیل میں نہیں جاتا, آہستہ آہستہ دیکھیں, کوشش کریں گے نام بھی لے دیں. نام تو میری جیب میں رکھے ہوئے ہیں لیکن میں لے نہیں رہا. ٹیزر دے دیا شامی صاحب. آج ہم گئے جناب گجرانوالے. اچھا, ہمارے وہ ڈاکٹر شعیب سرور ہاشمی صاحب ہیں, وہ اپنے ایک سرور شاہدر ٹرسٹ انہوں نے بنایا ہے, دل کا ہسپتال بنا رہے ہیں گجرانوالے, اور ٹرسٹ ہسپتال ہے. ماشاءاللہ ایک بہت ایک ایمبیشس پروگرام ہے, تعمیر اس کی جاری ہے. تو آج ہمارے ڈاکٹر محمود شوکت صاحب بھی, پھر سیالکوٹ سے میاں نعیم جاوید صاحب بھی آ گئے, کلن زاہد صاحب بھی تھے, ہماری بہن فردوس بھی تھیں. تو وہ ڈاکٹر شعیب, ہم بھی گئے وہاں گجرانوالے میں, اور مختلف جو انڈسٹریلسٹ دوست ہیں ان سے ملے کہ بھئی آپ ہسپتال کو دیکھیں اور تعاون کریں اس کے ساتھ. تو پھر سپر ایشیا بھی گئے, حاجی افضل صاحب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, ان کے لیے فاتحہ پڑھی. پھر حاجی اشرف صاحب, ان کو بھی یاد کیا. ان کے جو اب تو فیصل ہیں اور زین ہیں, اب وہ بیٹھے ہیں. وہ علی جو ہیں وہ تو ایک پی ٹی آئی میں بھی لیڈر بن گئے تھے اس کے, اللہ ان کو بھی محفوظ رکھے. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں میاں احسان صاحب اور عاطف ربانی صاحب, مستنصر سائی صاحب, وقاص مغل صاحب اور نوشاد صاحب,
यानी बहुत इंडस्ट्री से बातें मुलाकातें हुई। अच्छा। और उन चाय पे चाय पीते रहे और सैंडविच पे सैंडविच खाते रहे। और लेकिन ये है कि सबको मुस्तरब पाया। और वो शेख आसिम अशफाक साहब जो हैं वो तो माशाल्लाह लड़ रहे हैं इलेक्शन भी चैम्बर का। अच्छा। तो अब मसला ये था, गुजरांवाले में परेशानी ये थी, वहाँ एक मेट्रो बस बन रही है। मेट्रो बस का रूट बन रहा है, सड़क बन रही है। वो कहते इसकी हमें जरूरत ही नहीं थी। अच्छा। इस पर पता नहीं अरबों रुपए ज़ाय को हो रहे हैं और कोई एमपीए कोई एमएनए मुस्लिम लीग उसके हाथ में ही नहीं था। अच्छा। और वो सड़क पूरी उधरी पड़ी है, महीनों से लोगों का जीना हराम है। और पता नहीं, मुझे तो कहते कितने अरब रुपए, मुझे तो यकीन नहीं आया कितने अरबों रुपए जो हैं उस पर लग रहे हैं। और फिर जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ना वहाँ, हम वो 4 हैं, उनमें गए, सड़कें टूटी हुई, जंगल की तरह जड़ी बूटियां उगड़ी हुई, जंगल का मंजर। ये प्रोजेक्ट क्या बगैर सर्वे के बना लिए जाते हैं? नहीं, पूछा नहीं जाता कि आवाम को जरूरत है या नहीं है? इतना बड़ा सनती शहर है, इतना बड़ा उसका पाकिस्तान की जीडीपी में उसकी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वहां तो जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स उनकी हालत एक की जो 4 दीवारी जो है वो नई बनाने के लिए गिरा दी गई, पुरानी गिरा दी गई, नई बनाई नहीं। अच्छा। तो अब वो हमारे साथ तो मियाँ नईम जावेद साहब भी थे। अच्छा। सियालकोट के। अच्छा। वहाँ डिस्ट्रिक्ट नाज़िम भी रहे, वहाँ चैम्बर के सरबराह भी रहे। तो सियालकोट के लोगों ने तो पहले तो यह है कि चैम्बर में वहाँ लड़ाई कोई नहीं है। हाँ जी। वो सारे मिल के अपने अहदेदार चुन लेते हैं। ठीक है। और लगे हुए हैं अपने एयरलाइन बनाई, एयरलाइन बना दी। हाँ जी बिल्कुल। ड्राइव पोर्ट बना दी। ब्रेक का उसके बाद अस्पताल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना, क्या कुछ कर रहे हैं। भाई ये गुजरांवाले के लोग जो है ना, हुकूमत इनकी तरफ तवज्जो दे रही है। वो शाफे साहब हमारे आपका सर पैगाम पहुंच गया। ठीक है, उनकी भी कोई तवज्जो नहीं है। चलें, फिलहाल तवज्जो काबीना पे होगी, वो देखते हैं जो आपने खबर दी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब तेहरान पहुंच गए, इस पर कल बात करेंगे। नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब कल रात को ये खबर उड़ गई या अफवाह उड़ गई कि इमरान खान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ जी, ये बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर, एक जो बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने कहा जी हमें जीएचक्यू से 3 आला अफसरों ने ये बताया है, माशाल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि खान साहब बस नहीं रहे दुनिया में। ये पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। अब उस और इतने वसूख से वो बात कर रहे थे। और उसके बाद फिर हमारे दोस्त हैं कनाडा में, सईद मेहसब, उनका फोन आ गया, जब मैसेज आया रोते हुए कि ये तस्दीक हो गई है कि खान साहब जेल में तो नहीं है गुज़श्ता 2 दिन से। अच्छा। भाई कहाँ से तस्दीक हो गई, किसने की है? मैंने लाहौल पढ़ा, उनको कहा, भाई लोगों को कहा, वो देखा, और सोशल मीडिया पे बहस जारी। अल्लाह ताला खान साहब को सलामत रखे। जो लोग शामी साहब ये खबरें दे रहे हैं झूठी, फिर वो ये भी बता दें कि वो जो अज़मा बुखारी साहबा कह रही थी कि खाने में उनको ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, चिया सीड्स वगैरह, वो कहाँ जा रहे हैं? जो किताबें भेजी गई हैं वो उन्होंने वापस भी भिजवाई हैं। पकड़ चुका हूं। तो वो कौन भिजवा रहा है फिर? नहीं, पहली बात तो ये देखें